اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ، اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ، تے غم تیرے مک جان گے، اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ۔ کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، علی کا دیوانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا۔ بس حاضری مخصوصی طبیعت 10 دن تو خراب ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علی اکبری علی پور سیدان شریف۔ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ بارگاہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مبادرہ سرائی کے لیے تشریف لاتے ہیں دو ننھے منھے ثنا خان، حمزہ احمد اور عبداللہ مظہر، حمزہ احمد اور عبداللہ مظہر۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، تن صدقے میرا من صدقے، تن صدقے میرا من صدقے، جمع صدقے میں اس
जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला नैन तेरे दी मस्तियाँ तू हाँ मैंने सब वारी मैं जाना किते तेरे तेरे विच सोहने वक्त गुजारी सोहने वक्त गुजारी दिल तड़पे मेरी रो तड़पे दिल तड़पे मेरी रो तड़पे जावा सदके मैं उस मन ठारे तो जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला तन सदके मेरा मन सदके तन सदके मेरा मन सदके जवा सदके मैं उस दिलदार तो जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में दो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के हमारे क़ल्ब व ज़हन को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब बारगाह हुज़ूर सरवर कौनैन में गुलह अक़ीदत के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब साजिद रब्बानी नाराए तकबीर आवाज नहीं आ रही नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत आस्ताना अली अलीपुर शहीदा शरीफ फैज़ाए हुजूर शाह लासानी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हज़रत ज़ीवकार हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम आज दरे लसानी पर शबे लसानी में तशरीफ फरमा है या फिर यूं कह लीजिए कि दरे लसानी पर शबे लसानी के जलवों से हम किनार हो रहे हैं और ये जलवे दरे जमात अली से मिलते हैं। दरअसल औलिया की जमात ही अली की जमात है, फिर मैं क्यों ना जमात अली पे फिदा हो जाऊं कि जिस जमात अली ने दीन की फरावानी के लिए हमें फिदाए हुसैन का दर्स दिया और इसलिए हम अली अकबर असलम के तवस्सुत से हुसैन की तस्वीर तक पहुंचे या फिर यूं कह लीजिए कि हुसैन की तनवीर तक पहुंचे और पहुंचने वाले आज शब को शबे लसानी बनाने के लिए हुसैन की तस्वीर तक पहुंचे। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन वक्त के जो दामन है वो उसकी तंगी मेरे पेश नजर है। बारगाह हुसैनियत में चंद अशार तहत रस्में पढ़कर इजाजत चाहूंगा कि लाफे नबर्द सिबते पैगंबर के सामने, लाफे नबर्द सिबते पैगंबर के सामने, लाफे नबर्द सिबते पैगंबर के सामने, कतरे की क्या बसात समुंदर के सामने। लाफे नबर्द सिबते पैगंबर के सामने, कतरे की क्या बसात समुंदर के सामने। मुंह देखते ही देखते सूरज का फिर गया, मुंह देखते ही देखते सूरज का फिर गया।
ٹھہرا نہ ان کے روئے منور کے سامنے، دیکھا حسین کو تو یہ زہرا پکار اٹھی، دیکھا حسین کو تو یہ زہرا پکار اٹھی، کانٹے بچھے ہوئے ہیں گلے تر کے سامنے، کانٹے بچھے ہوئے ہیں گلے تر کے سامنے، عباس بولے کوئی سکینہ سے جا کہے، عباس بولے کوئی سکینہ سے جا کہے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے، اصغر کی تشنگی یہ صدا دے رہی ہے آج، اصغر کی تشنگی یہ صدا دے رہی ہے آج، کل کیا پیو گے ساقیے کوثر کے سامنے، مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے چاند پر، مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے چاند پر، دکھلا دیا یہ حر نے وہیں مر کے سامنے، دکھلا دیا یہ حر نے وہیں مر کے سامنے، لاکھوں سلام بنت علی تیرے نام پر، لاکھوں سلام بنت علی تیرے نام پر، گھبرائی تو ذرا نہ ستمگر کے سامنے، گھبرائی تو ذرا نہ ستمگر کے سامنے، بیعت طلب حسین سے یوں تھے یزید و شمل، بیعت طلب حسین سے یوں تھے یزید و شمل، مفلس کھڑے ہو جیسے تونگر کے سامنے، مفلس کھڑے ہو جیسے تونگر کے سامنے، وہ خلبلی مچی کہ معطل ہوئے حواس، وہ خلبلی مچی کہ معطل ہوئے حواس، سٹھیا گئی تھی فوج 72 کے سامنے، سٹھیا گئی تھی فوج 72 کے سامنے، اور خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر سی در کے سامنے، ہاں ہاں خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے، لافے نبرد سبتے پیغمبر کے سامنے، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے۔ پیارے انداز میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے ساجد ربانی صاحب، حضرات ذی وقار بحمدی تعالی شب لاسانی جاری و ساری ہے، فیوز و برکات کا نزول جاری و ساری ہے، قسمت والے لوگ ہیں جو بارگاہ لاسانی میں بیٹھے ہیں۔ اپنے مقدروں پہ ناز کرو کہ آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ چنیدہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، فرمایا کہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو ارے میرا ہے کوئی جہاں میں، کہ میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ، اور میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، کہا المدد محمد تو ابر گیا سفینہ، کیونکہ فریاد کرے امتی جو حال زار میں، فریاد کرے امتی جو حال زار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں
کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ۔ بارگاہ حضور سرور کونین میں مدحہ سرائی کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد ارشد صاحب، محمد ارشد صاحب۔ نعرہ تکبیر، آپ ڈھیلے ڈالے پڑ گئے ہیں، ذرا باواز بلند نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علی علی پور سیدان شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب ذوق اور محبت نال جم جم کے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جدی گلوے بنا دینے میرے آقا بنا دینے، جدی گلوے بنا دینے میرے آقا بنا دینے، کرم کر دے جس ویلے او نسلاں تار دیندے نے، جیدی گلوے بنا دینے میرے بنا دینے، جیدی گلوے بنا دینے میرے آقا، مل کے آواز آئے، جیدی گلوے بنا دینے میرے آقا بنا دینے، کرم کر دے جس ویلے او نسلاں تار دیندے نے، پھر ہاتھاں نوں لہرا کے زبان نوں حرکت دے کے آواز آئے، جیدی گلوے بنا دینے، شرمانا نہیں، اس طرح نہیں، شب لسانی اس طرح نہیں، ذوق اور محبت نال، جیدی گلوے بنا دینے میرے آقا بنا دینے، میں زہرا پاک دے لج پال بابا جان تو صدقے، ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ، میں زہرا پاک دے لج پال بابا جان تو صدقے، دلوں کوئی بھی پوچھدا نہیں او لوی سی نے لاندے نے، جیدی گلوے بنا دینے میرے
آقا بنا دینے جیدی گل وے بنا دینے میرے آقا بنا دینے خدا دی سو خدا دی ذات خوش ہوندی یہ اونا تے خدا دی سو خدا دی ذات خوش ہوندی یہ اونا تے مدینے والے آقا دی جو بھی محفل سجاندے نے جیدی گل وے بناندے نے میرے آقا بناندے نے جیدی گل وے بناندے نے مل کے آواز ہے پیچھو تک آواز ہے مل کے جیدی گل وے بنا دینے میرے آقا بنا دینے کیوں متاں دیون والے مینوں متاں دیول میری متاں نے مت ماری وے متاں دیون والے مینوں متاں دیول میری متاں نے مت ماری جیوں جیوں علاج مرض دا کرنا میری ود دی جاوے بیماری سہ سہوار چراں کوٹھے تے میں اتراں سہ واری اے غلام فریدا ہن تے آ جا اے تو جتیوں میں ہاری اے غلام فریدا اے غلام فریدا ہن تے آ جا تو جتیوں میں ہاری مل کے باز آئے جیتی گل وے بنا دینے میرے آقا بنا دینے جیتی گل وے بنا دینے میرے آقا بنا دینے کسے دینا لے انج کوئی نبا سکتا نہیں فاروق کسے دینا لے انج کوئی نبا سکتا نہیں فاروق ساخی حسنین دینا نا جیویں لجا نہ پاؤندے نے جیدی گل وے بناؤندے نے میرے آقا بناؤندے نے جیدی گل وے بناؤندے نے میرے آقا بناؤندے نے جیدی گل وی بناؤندے نے میرے آقا بناؤندے نے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ذرا بلند آواز نکالیں کچھ نہیں ہوتا نعرہ رسالت آستانہ علی پور سیدہ شریف آستانہ علی پور سیدہ شریف فیضان حضور شاہ لاسانی تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر اب میں کتاب کے لیے ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ قاسم صاحب سے جو فیصل آباد سے تشریف لائیں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے بھائی محبت ذوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ سامعین محترم بزرگوں دوستوں ساتھیوں بالخصوص قبلہ صاحبزادہ صاحب یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اتنی بڑے آستانے پر دین کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں میرے لیے یقیناً یہ شرف کی باعث ہے فخر کی بات ہے تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اللہ رب العزت اپنی بے مثل و بے مثال کتاب کو نشا فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور اللہ کے ڈرنے کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب یہ سچے کون ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر اپنے کلام کے اندر اللہ کریم نے ایمان والوں کو حکم دیا یہ سچے کون ہیں بلا تمہید بات کرنا چاہوں گا ارے ادھر ادھر کی کتاب نہ اٹھاؤ صراط مستقیم کتاب مولوی اسماعیل دہلوی کی جو دوسرے طبقے کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے اکابر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے مراد اور کوئی نہیں بلکہ اللہ والے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو جب متقی بن جاؤ تو گھروں میں نہ بیٹھو بلکہ اللہ والوں کے دامن کے اپنے ہاتھوں کو تھامو سبحان اللہ اور ایک اور بات بتاؤ آمنوا اتقوا اللہ نے فرمایا کہ متقی بنو نماز پڑھنا تقویٰ ہے زکوٰۃ دینا تقویٰ ہے روزہ رکھنا تقویٰ ہے عمرہ کرنا تقویٰ ہے حج کرنا تقویٰ ہے کعبے کا طواف کرنا تقویٰ ہے لیکن یہ سارے شعبے ان کا تعلق ہے تقوی کے ساتھ لیکن رب کا قرآن کیا کہتا ہے کہ سب کچھ کر کے گھروں میں نہ بیٹھو بلکہ اپنے دل کو پالش کرانے کے لیے اپنے جھولیوں کو بھرنے کے لیے یہ سارے کام تقوی تھے لیکن اپنے دل کو دھونے کے لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جاؤ اللہ سچے کون ہیں داتن حجویری ہیں سچے کون ہیں غریب نواز ہیں سچے کون ہیں تاجدار گولڈا ہیں اور سچے کون ہیں شہنشاہ چورا شریف ہیں اور سچے کون ہیں شہنشاہ لسانی شریف ہیں اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حضرت رابعہ بصریہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے حجرے میں اپنے گھر میں رات کے وقت تنہائی کے اندر مصلی پر چڑھ کر نوافل پڑھ رہی تھی اللہ والوں کے تذکرے سنو مصلی پر چڑھ کر نوافل پڑھ رہی تھی نفل پڑھتے پڑھتے شب گزاری کرتے کرتے رات کے کسی حصے میں ایک چور آ گیا کیا آ گیا چور آ گیا اور جو چور ہوتا ہے اس کو عبادات سے غرض نہیں ہوتی
اس کو فیض سے غرض نہیں ہوتی، اس کا مقصد تھا مال چرانا۔ رابعہ بصریہ ساری رات نوافل پڑھتی رہی، چور گھر کی تلاشی لیتا رہا، چور گھر کی تلاشی لیتا رہا، کبھی کسی کونے میں، کبھی کسی کونے میں، کبھی کوئی چٹائی اٹھاتا کو کوئی مال مل جائے، کوئی درہم مل جائے، کوئی دینار مل جائے، لیکن شاہ لسانی کے اس پر آنے والوں توجہ کرنا، چور اپنا کام کرتا رہا، اللہ کی ولی اپنا کام کرتی رہی، چور اپنا کام کرتا رہا، اللہ کی ولی اپنا کام کرتی رہی، حتیٰ کہ جب تہجد کا وقت ہویا تو چور کو کچھ نہ ملا سوائے مٹی کے چند برتنوں کے، سوائے مٹی کے چند برتنوں کے۔ چور جانے لگا کہ یہاں تو کوئی مال ہے نہیں، یہاں تو بس نمازیں ہیں، نوافل ہیں۔ جب چور جانے لگا تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ بولی، دل میں دعا کی، ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ یہ چاہے چور تھا، چاہے بد کردار تھا، یہ کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن یا اللہ تیری نیک بندی کے گھر میں آیا تھا، اس کا کردار اپنی جگہ، اس کا عمل اپنی جگہ ہے، اس کی نیت اپنی جگہ پر، لیکن یا اللہ آیا تو تیری نیک بندی کے گھر میں ہے۔ اور جو نیک لوگوں کی بارگاہ میں آتا ہے اگر چور بھی ہو تو خالی آج جاتا نہیں ہے، آیا تھا تو چور تھا، گھر میں تلاشی لی تو چور تھا، لیکن جب گیا تو اللہ کا ولی بن کے گیا۔ تو ارے اللہ والوں کے در پر اگر چور بھی آ جائے تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ تو آپ تو وضو کر کے بیٹھے ہیں، سر پر ٹوپی سجا کے بیٹھے ہیں، ارے دور دور سے آنے والوں یہ دل میں تمنا رکھو، یہ دل میں یقین رکھو، اگر آج تمہارا دامن، اگر تمہارا ہاتھ، اگر تمہارا دل، اگر تمہارا سفر، اگر تمہاری دولت، اگر تمہارا ہر کردار اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے تو اللہ کے ولی پل صراط پر ویزے کا کام دیں گے، پل صراط پر اور قبر کے اندر ٹکٹ کا کام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں اظہار خیال فرما رہے تھے اور اولیاء کی شان ہمارے سامنے واضح کر رہے تھے۔ برادرم، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ نسبتیں اسی وقت فائدہ دیتی ہیں کہ جب ہم اپنے پیر و مرشد کے احکام اور جو وہ سبق دے اس پر ہم عمل کریں۔ ہمارے سامنے بزرگوں کی مثالیں ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کامل کی اتنی اطاعت کرتے تھے کہ ایک دن مرشد کامل کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ راستے میں مرشد کامل کی دستار مبارک ٹیڑھی ہو گئی۔ حضرت خواجہ امیر خسرو نے فوراً اپنی دستار ٹیڑھی کر لی اور یہ بتلا دیا کہ اب میری ٹیڑھی سیدھی ہے اور سیدھی ٹیڑھی ہے، کہ یعنی مرشد کامل کی اب دستار مبارک ٹیڑھی ہو گئی ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں بھی ٹیڑھی کر لوں۔ تو مرشد کامل، اس کی اطاعت اور جو وہ سبق دے اس پر عمل کرنا ہر مرید کے لیے ضروری ہے، تب جا کر کے وہ فوائد اور وہ نورانیت آپ کو حاصل ہوگی جس مقصد کے لیے آپ نے کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہماری آج کی اس نورانی محفل میں، شب لاسانی میں، عظیم شہرت یافتہ بزرگ عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا منیر احمد یوسفی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بھی جو دیگر احباب علماء کرام سٹیج کی زینت بنے ہیں، ہم سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں دستبستہ عرض گزار ہوں عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا منیر احمد یوسفی صاحب سے، وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ ان کا استقبال کیجئے، ان کو پتہ چل جائے کہ آپ ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علی علی پر سیدہ شریف، آستانہ علی علی پر سیدہ شریف، فیضان حضور شاہ لاسانی، تیرا پیر میرا پیر۔
تیرا پیر میرا پیر حضرت علامہ مولانا منیر احمد یوسفی صاحب. نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. تمام پیارے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں سبھی ذوق شوق کے ساتھ اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ دروشی پڑھیں کہ ہم اس عظیم آستانہ پر حاضر اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کے حضور نذرانہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں اور ہماری آواز مدینہ شی پہنچ رہی ہے اور ہمارے آقا ہمارا دوشی سن رہے ہیں. سب بڑے مل کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب. پڑھ لیجیے انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھ ناچیز کو قبلہ صاحبزادہ نے بڑی خصوصی محبت سے حاضری کو حکم دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس آستانے میں بیٹھے ہیں یہ کوئی میلے والا آستانہ نہیں ہے، کوئی میلہ اور بنگڑا اور آنا جانا سگڑ پانی بار پھر کے اور لنگر شیف کھا کے چلے جانا، یہ وہ آستانہ نہیں ہے. یہاں سے علم پھیلا ہے، یہاں سے ولایت پھیلی ہے، یہاں سے اسلام کی خدمت ہوئی ہے، یہاں سے نور ہی نور برستا ہے. اور آپ لوگ یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد یہاں آ جاؤ اور بس پھر سال کے بعد آ جاؤ. یہ جو رواج ہے یہ رواج اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. سال کے بعد بھی آنا اور حاضری دینا بڑی نصیب کی بات ہے. لیکن یاد رکھیں یہاں ابھی کافی دیر تک نعت خوانی کا سلسلہ ہوا ہے
اور ایک علامہ صاحب نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے. یہ اجتماعات جو ہوتے ہیں یہ آپ سمجھیں ایک ورک شاپ ہے. اس ورک شاپ میں اصلاح ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس ہے. سورۃ الاحقاف سے چند مقدس کلمات میں نے اپنی اصلاح کے لیے آپ کو سنانے کے لیے اور کچھ فکر کے لیے عرض کیے ہیں. جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جنات کا آسمان پر جانا بند کر دیا تھا. اب جب جنات جاتے تھے اور شہاب ثاقب ان کو مارتے تھے، وہ پھر نیچے آتے تھے. انہوں نے آپس میں میٹنگ کی جنات نے، وہ کیا سبب ہے کہ ہمارے راستے بند ہو گئے. جنات نے وفود ترتیب دیے، جماعتیں بنائی. کوئی جماعت کہیں جا رہی ہے، کوئی جماعت کہیں جا رہی ہے، کوئی جماعت کہیں جا رہی ہے، کوئی جماعت کہیں جا رہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ ہمارا آسمان پر جانا بند ہو گیا ہے. تو ان میں سے ایک جماعت جس میں 7 8 9 جنات تھے، حاصر، ماسر، یاسر، ناصر وغیرہ، وہ اقاص بازار سے گزرے. وہاں فجر کی نماز ہو رہی تھی اور پیارے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. انہوں نے جب قرآن پاک کی تلاوت سنی تو جنات جو تھے نیچے آ گئے اور انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یستمعون القرآن، بڑی توجہ سے قرآن سنا. یاد رکھیں قرآن پاک کا جب ذکر آتا ہے فاستمعوا یستمعون، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. جہاں فاستمعوا یستمعون کا کلمہ آئے گے وہاں مطلب ہوتا ہے توجہ سے، بڑے انٹینٹیو ہو کے بات سننا، پریزنٹ ہونا، ایبسنٹ نہیں ہونا. جہاں بیٹھے ہیں توجہ لگانی ہے اور جو بات ہو رہی ہے اس کو کان لگا کے سننا ہے. تو یستمعون القرآن، انہوں نے بڑی توجہ سے قرآن پاک کو سنا اور پھر آپس میں قالوا انصتوا، منہ سے بولے نہیں ہے، ایسے کر کے انہوں نے انصتوا کہا اشارے سے. انصتوا کا معنی ہوتا ہے خاموشی، جیسے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی آیت 204 میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو تو کان لگا کے سنو، وانصتوا، اور چپ رہو. ابھی جنات مسلمان نہیں تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اپنی کتاب کو مانتے تھے جو ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر یا کسی اور نبی پر اتری تھی. کیونکہ انہوں نے جو بعد میں جو ٹاک کی ہے، بات کی ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. تو ان کو یہ علم تھا کہ جب اللہ کی کتاب پڑھی جائے تو باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہ سٹیج والوں کو باتیں کرنی چاہیے اور نہ سامعین کو باتیں کرنی چاہیے جب تلاوت قرآن پاک ہوتی ہو، کیونکہ یہ اوپن بات ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، anybody will recite holy Quran. جب کوئی قرآن پاک پڑھتے، اینی ٹائم، ڈے ٹائم ہے، نائٹ ٹائم ہے، کسی وقت بھی، وَإِذَا، یہ اوپن ہے، اس کنڈیشن نہیں ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، تو بڑی توجہ سے قرآن پاک کو سنو اور خاموش رہو. چاہے وہ جلسے کی صورت میں ہو یا امام صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں، تو پچھلوں کو حق نہیں ہے پڑھنے کا، تو اللہ پاک کا حکم ہے جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہو تو ایک تو سنو توجہ سے، دوسرے چپ رہنا ہے، منہ سے بولنا نہیں ہے. تو فرشتوں نے آپس میں قالوا انصتوا، کیپ سائلنٹ، چپ رہو، یہ کہا، وہ خاموش رہے. اب وہ تلاوت ہو رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا تھا، پہلے انبیاء کا ذکر آ رہا تھا اور اللہ کی شان بیان ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ
فلما کو دیا، جب نماز مکمل ہوئی، بیٹے اس کا یہ ایکو بند کرو، یہ جو سسٹم میں بیٹھے ہوئے ایکو بند کر دیں اس کا. یہ 5 باتوں سے کچھ میں بھی سن رہا تھا تو کک سمجھ نہیں آ رہی جو سے بول رہے تھے. ایکو کا مطلب ہوتا ہے کک سمجھنا آئے، 6 آوازیں نکلتی ہیں، کک نہیں پتہ لگتا. آپ کی مہربانی ہے ساؤنڈ سسٹم والے ذرا مہربانی کر دیں. اس ایکو نے ہماری سنجیدگی تباہ کر دی ہے. نہ سمجھ آئے نہ سمجھ کے جائیں. وہ جنات جو تھے وہ ایکو سے نہیں سن رہے تھے، وہ دل سے سن رہے تھے. کان کھولے تھے، دل بھی کھولے تھے. فلما کو دیا، when the Holy Prophet complete the recitation of the Quran، جب قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہوئی، فکو دیا. میرا اس کو آواز نہیں کہ میرے بھائی ہوئے پیارے بھائی، اس کی اس ایکو بند کرو، آپ کی مہربانی ہے. فلما کو دیا، جب تلاوت مکمل ہوئی، نماز پڑھی گئی، ولو اذا الى قوم منذرین، وہ تمام کے تمام جن مسلمان ہو گئے، تمام جنات مسلمان ہو گئے. کیوں؟ وہ سننے آئے تھے، اور سن کے کچھ پانے کے لیے آئے تھے. وہ سگریٹ پینے نہیں آئے تھے، وہ گلوریاں کھانے نہیں آئے تھے، پکوڑے کھانے نہیں آئے تھے، وہ سننے آئے تھے. فلما کھو دیا، جب تلاوت مکمل ہوئی، نماز کمپلیٹ ہو گئی، تو سارے مسلمان ہو گئے. اب جب مسلمان ہو گئے تو کیا ہوا؟ یہ مسلمان ہو گئے نا، یہاں آئے ہیں، کچھ سنا ہے نا، تب کیا کرنے جا کے سنیے قرآن مجید کیا کہتا ہے. وَلَّوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، جزاک اللہ. جب وہ اپنی قوم کے پاس گئے تو کس شان سے گئے؟ منذرین. پھر انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ شروع کر دی. منذر کہتے ہیں دعوت دینے والے کو، منذر کہتے ہیں ڈر سنانے والوں کو. ہمارے آقا مولا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر و ناظر، خوشخبریاں سنانے والے اور ڈر سنانے والے. آپ خوشخبری سناتے تھے، ڈر سناتے تھے، بات دل میں اترتی تھی، سینے منور ہو جاتے تھے. اور جو مسلمان ہوتے تھے پھر کیا کرتے تھے؟ وہ آگے ورک کیا ہوتا تھا؟ آگے جو ورک ہے وہ دیکھنا ہے. ورک کیا کرنا ہے؟ یہاں آئے ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، زیارت ہو رہی ہے اور سلام بھی ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا محبتوں کے اظہار ہو رہے ہیں. اب واپس جا کے کیا کرنا ہے؟ دبی تان کے سونا ہے، یہ کو ورک کرنا ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جنات نے کیا کیا؟ وہ 7 جن تھے، 7. وہ اپنی قوم کے پاس گئے. قوم کے پاس جا کے انہوں نے پوچھا کیا کہاں سے آئے ہو؟ کہ پکوڑے کھا کے آئے یا بریانی کھا کے آئے. یہ نہیں کہا. کیا کہا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قالوا یا قومنا، کہنے لگے ہماری قوم. انہوں نے اپنی ساری قوم جمع کر لی. کہہ لو تم کہاں سے اوپر آئے ہو، ہمیں جمع کر رہے ہو؟ کہا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، تم ادھر گئے تم ادھر گئے، کوئی ادھر گیا ادھر گئے، ہم مدینہ شریف مکہ شریف کے راستے میں چلے گئے. ہم عکاظ بازار گئے ہیں، اور وہاں عکاظ بازار میں نے کیا دیکھا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے. ہم نے بڑی توجہ سے قرآن پاک سنا اور ہمارے دل میں اتر گیا، ہم سبھی مسلمان ہو گئے. قالوا سمعنا، ہم نے بڑی توجہ سے سنا. کتابا، اس کتاب کو، وہ جو کتاب اللہ پاک نے اتاری تھی، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتاب اتری، ہم نے بڑی توجہ سے وہ کتاب سنی. اور وہ کتاب کیسی کتاب تھی؟ مصدقا لما بین یدی، وہ پہلی کتابوں کی، انبیاء کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی. یہدی الی الحق، وہ حق کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ یہدی الی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی وہ دعوت دیتی تھی کتاب. بھئی ہم تو اس کتاب کو سن کے آئے ہیں، ہم نے تو ان کو مان لیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو پھر ہمیں کیا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنات نے ان کی نریشن، یہ اس کا نریٹ کرنا، یعنی بات کو آگے بیان کرنا.
کہا یا قومنا، سنو ہماری قوم، ہم نے تمہیں اپنی بات سنا دی ہے، ہم وہاں گئے تھے، ہم نے قرآن مجید سنا، ہمارے دل میں اترا، ہم مسلمان ہو گئے، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں، سنو ہماری بات۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، آؤ اللہ کے داعی کی بات کو مانو اور ان کو یقین جانو، اور وآمنوا بہ، ان پر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے جا کے تبلیغ شروع کر دی، 7 بندے تھے، 7، وہ سارا پنڈ اکٹھا کر لیا انہوں نے، سارے پنڈ کو اکٹھا کر کے انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ کہنے لگے ہم نے ایک بڑی کمال بات سنی ہے اور ایسا کلام سنا ہے کہ کیا اس کی کلام کی شان ہے، آؤ سنو سارے کے سارے تم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات کو مانو، آمنوا بہ، اور ان پر ایمان لے آؤ۔ اب سچی سی بات ہے، جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو جس کو دعوت دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ملے گا کیا؟ جیسے میں پوچھتا ہوں جناب مجھے بلائے ملے گا کیا؟ کہانی جان کرائے ملے گا، فکر نہ کرو، ملے گا کیا؟ جنوں نے پوچھا ملے گا کیا، جنات نے پوچھا ملے گا کیا، میں کہتے ہو داعی اللہ کی بات سنو۔ تو جناب بارگاہ الہی سے ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے، جنات نے کہا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، جب تم اللہ کے داعی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول کرو گے، ایمان لاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ انہوں نے ان کو پیغام خوشخبری سنایا، کہنے لگے جو پیچھے گناہ کی ان کا کیا بنے گا؟ فما یجیرکم من عذاب علیم، اور اللہ تعالیٰ تم پھر عذاب علیم جو ہے اسے تمہیں پناہ عطا فرما دے گا۔ جنات نے بڑی خوبصورت، بڑی پیاری اور بڑی کمال دعوت دی، اور تمام کا تمام پنڈ جو تھا مسلمان ہو گیا۔ مسلمانوں، 7 جنات نے سارا پنڈ مسلمان کر دیا، 7 جنات تھے، یہ مشن تھا ان کا۔ اور ہم نقشبندی کہلاتے ہیں جی، اور ہمارے قائد ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی علی پر سیدہ شریف، آستانہ علی علی پر سیدہ شریف، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، آستانہ علی علی ثانی اکبر علی پر سیدہ شریف، آستانہ علی علی پر سیدہ شریف، آستانہ علی اکبر علی پر سیدہ شریف۔ مرشد آگے سونے مولا کرم کیتے، مرشد آگے سونے مولا کرم کیتے، دیے داتا تلسانی جدانی جگ وچ سانی، جدانی جگ وچ سانی، اوے داتا تلسانی جدا نہیں جگ وچ سانی، جدا نہیں جگ وچ سانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بحمدی تعالی ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضور پیر سید تفسیر حسین شاہ صاحب المعروف چند پیر سرکار آپ جلوہ گر ہوئے ہیں، تمام احباب تشریف رکھیں، سرکار کی زیارت کریں اور حضرت کا خطاب سنیں۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ تمامی احباب تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پر، ٹائم ضائع نہ کریں پلیز، بیٹھیں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، تمامی احباب تشریف رکھیں۔ چلو جناب بسم اللہ پڑھو۔
تشریف رکھے صاحب، آپ کی مہربانی، جزاک اللہ۔ جی دوسری بات، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بزرگوں، دوستو، جب ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے قرابت داروں کو ڈر سنائیں، تو اس وقت جب یہ پیغام اترا تھا مسجد حرام اور خانہ کعبہ پر مشرکین کا قبضہ تھا، پیارے نبی علیہ السلام کی اپنی مسجد کوئی نہیں تھی، آپ کے قدموں سے رب کائنات نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا تھا، تو رب ذوالجلال والاکرام کے پیارے نبی علیہ السلام آپ کو صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں اپنے قوم کو پکارا یا عبدی یا فہر۔ اس میں پولوشن کوئی نہیں تھی اور آوازیں جو تھیں دور دور تک جاتی تھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہاڑیوں میں سے زگ زیگ بناتی ہوئی گھروں تک پہنچی، اور تمام قبائل کے افراد جو تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور جو نہیں آ سکے انہوں نے اپنے نمائندہ بھیج دیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو تبلیغ فرمائی آپ سب نے سنی ہے، تو سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر مردوں میں، جناب علی کرم اللہ وجہ بچوں میں، اور جناب زید بن عاصہ خادم مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اور آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کلمہ پڑھا، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد آرام نہیں کیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں چلے گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کا پیغام سنانا شروع کیا۔ سب سے پہلے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، پھر جناب عبدالرحمن عوف کے پاس گئے، پھر جناب حضرت زبیر بن عوام کے پاس گئے۔ ایسی شاندار انہوں نے دعوت دی ان کو، تمام کے تمام وہ لوگ مسلمان ہوئے، اور آپ کے دست و بازو بن کے انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کا مشن جو تھا آگے پھیلانا شروع کیا۔